اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیات نمبر 58 تا 68 میں قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا غلے کی تلاش میں مصر آنا اور دربار میں پیش ہونا، واپسی پر انہیں ہدایت کہ اگلی دفعہ اپنے آخری بھائی کو بھی ساتھ لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ پھر قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ جب یوسف علیہ السلام نے روانگی کے وقت ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ آئندہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ کر پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ پھر اگر آئندہ تم اس بھائی کو لے کر نہ آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا اور نہ ہی تم میرے پاس آنا۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ کو اس بات پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم یہ کام کر لیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ انہی کے اسباب میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں تو اس کو پہچان لیں اور شاید اس سے متاثر ہو کر دوبارہ واپس آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم دوبارہ غلہ لا سکیں، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتبار کر لوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتبار کر چکا ہوں۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ پس اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا وہ مال جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دیا تھا انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا۔ اس مال کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔
ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے دوبارہ غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے، اور اس بھائی کے حصے کا مزید ایک اونٹ کا غلہ لائیں گے۔ ذلك كيل يسير. یہ غلہ جو ہم اب لائے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے پختہ وعدہ نہ کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. پھر جب انہوں نے اپنا پختہ قول دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اس عہد و پیمان پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. اور باپ نے چلتے وقت ان سے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب کے سب شہر کے ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما أغني عنكم من اللہ من شیء. لیکن میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ بر بھی نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے، اور سب توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ. پھر جب وہ شہر میں اسی طرح سے داخل ہوئے جس طرح باپ نے حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. تو یہ احتیاطی تدبیر بھی انہیں اللہ کی مشیت سے بچا نہ سکتی تھی، یہ تو محض یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بلا شبہ یعقوب علیہ السلام بڑے صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے انہیں علم سے نوازا تھا، لیکن اکثر لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے۔